أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اس کے لیے دو جنتیں ہوگی. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں جنتیں شاخوں سے بھری بھری ہوگی. اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے جو جاری ہوں گے. بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر طرح کے قسم کے میوے ہوں گے. بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان میں جہاں سے تیسرا رکوع ایک الگ انداز سے شروع ہوتا ہے. تیسرے رکوع کے اندر جو 33 آیتیں ہیں یہ جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کرتی ہے. پہلے رکوع میں جیسے دنیا کی نعمتیں بیان ہوئی یہاں جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات جنت کی نعمتوں کے بارے ایک بات کا خیال کر لینا چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا. اہل دنیا میں نہ تو دیکھی اور جو چیز دیکھی نہ ہو اس کا خیال بھی ذہن میں نہیں آ سکتا. تو یہاں جو قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے وہ اس لحاظ سے کیا گیا ہے کہ انسان ان کو سمجھ سکے. انسان کے ذہن کے مطابق اس نے جو نعمتیں دیکھی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ورنہ حقیقت میں جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مالا عین رأت نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے سنی ہے ولا خطر علی قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک گزرا ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کہ وہ نعمتیں کسی نے دیکھی ہی نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں رکھی. تجھے ایک سمجھانے کا انداز اگر جو چیز انسان نے دیکھی نہ ہو وہ کیسے تصور میں لا سکتا ہے. جیسے یہ خواب کے ماہرین جو ہے خواب کے بارے میں جو لوگ ریسرچ کرتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو انہیں چیزوں کا خواب آتا ہے جو نہ کسی طریقے سے وہ جانتا ہو اس نے دیکھی. جیسے اندھوں کے بارے میں جو لوگ پیدائشی طور سے اندھے ہو انہوں نے رنگ دیکھا ہی نہیں کہ سفید کیا سیاہ کیا ہرا کیا ان کو خواب میں کلر نہیں آتی وہ تو انہوں نے دیکھے ہی نہیں. تو جنت بھی اسی طرح جو چیزیں دیکھی نہیں ان کا خیال بھی نہیں گزر سکتا. جیسے آج سے 400 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی گوجرا میں بیٹھا ہے اور دوسرا آدمی ترکی میں بیٹھا ہے اور دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے بات کر رہے ہیں
تو لوگ کیا کہتے کہ بھائی اس کو ہمت نگر میں داخل کر دو، اس کا دماغ گیا. لیکن آج یہ بات حقیقت ہے. تو بہت سی چیزیں جو انسان نے دیکھی نہ ہو وہ سوچ ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، بڑا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا. آپ دیکھیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. جنت لفظ کا مطلب ہوتا ہے باغ، اس کے لیے 2 باغ ہوں گی. کس کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، جس کو وہاں فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، اس کے لیے فرمایا جنتان، 2 جنتیں ہوں. اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا. ایسا خوف حدیث شریف کے اندر آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بڑے مقرب صحابی کاتب وحی جا رہے تھے، دوڑے گھبرائے. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کیا بات ہے ایک دم کہاں؟ حنظلہ کو منافق ہو گئے. حالانکہ اتنے اونچے درجے کے صحابی کہتے حنظلہ کو منافق ہو گئے. ارے بھائی بات کیا ہے؟ تو کہاں؟ جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں، تب ہمارا ذہن الگ ہوتا. جب گھر میں آتے تو ہمارے خیالات الگ ہوتے. تو یہ تو منافق کی علامت. حضرت ابو بکر دیکھنے کا اچھا یہ حالت تو میری تھی، چلیے حضور سے پوچھتے یہ اللہ کا خوف کیسا. دونوں چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ہماری حالت تو یہ کہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، جب تک ہے پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سمجھایا کہ یہ چیز ہمیشہ حاصل نہیں ہوتی. ایک اللہ کا حضور، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر حاصل نازل سمجھنا یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو گاہے کبھی کبھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ سے فرمایا حنظلہ یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، اس سے تم کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. تو اتنی بات کو وہ پوچھنے کے لیے جاتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، من خاف ادلج، کہ جس شخص کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن حملہ کر دے. پہلے زمانے میں تو سفر کرتے تھے، جنگل میں پڑاؤ ہوتا تھا، درخت پر کے نیچے دکھ گئی کہ کہیں ڈاکو آ جائیں گے، کہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، چور کا خطرہ. تو آپ نے فرمایا من خاف ادلج، کہ جس کو چور کا لٹیرے کا خطرہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ وہ جلدی راتوں میں رکتا چلتا رہتا ہے آگے، جہاں عامیت والی جگہ ہو وہاں چلا جاؤ تو چلنا رہتا ہے. من خاف ادلج، جو شخص خوف کرتا ہو رات میں بھی سفر کرتا ہے. ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو شخص چوکنا رہ کر اس طرح رات کو بھی سفر جاری رکھتا ہے تو منزل پر پہنچ جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، سن لو اللہ کا سودا بہت زیادہ قیمتی ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو اللہ کا سودا جنت ہے. یہ کوئی سستا سودا نہیں، معمولی سودا نہیں ہے. تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص
اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، حساب کتاب سے ڈرتا رہے، آخرت سے ڈرتا رہے، محشر کے حساب سے ڈرتا رہے، جہنم سے ڈرتا رہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، 2 باغات ہوں گی۔ یہاں اس رکوع کے اندر 2 اور 2 کل 4 جنتوں کا ذکر ہے۔ یہاں فرمایا جنتان، پھر آگے آ رہا ہے وَمِن دُونِهِمَا جنتان، 2 اور جنت۔ تو یہ 2 جنتیں، یہ پہلا جو ذکر ہو رہا ہے وہ 8 لوگوں کے، انبیاء، صحابہ کرام، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ والے، اور پھر دوسری 2 جنتیں ان کی نعمتوں کا الگ ذکر ہے، وہ عام مسلمانوں کے لیے۔ تو فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوگی۔ اب یہ 2 جنتوں کا تذکرہ کیوں؟ الگ الگ مفسرین نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ امام راضی نے 4 باتیں یہاں بیان کی۔ امام راضی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، فخر الدین راضی، ان کی تفسیر کبیر 32 جلدوں میں تفسیر لکھی، بہت بڑی تفسیر۔ اس میں انہوں نے 4 باتیں بیان کی کہ 2 جنتیں کیوں، کہ 2 جنتیں ملے، جنتیں تو کتنی بڑی ہوگی، جنت عرضها السماوات والارض، اللہ کی جنت آسمان و زمین سے بڑی۔ جیسا کہ آتا ہے کہ ایک ادنا ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اتنی بڑی جگہ کہاں؟ ارے اللہ کی کائنات، یہ کائنات جو فنا ہونے والی ہے وہ کتنی بڑی ہے، یہ ہم سے بہت بڑی ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، گرو جس کو کہتے جوپیٹر، کتنا بڑا ہے؟ اس زمین سے 1300 گنا بڑا۔ اور ایسے تو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نے، ملین ٹریلین ستارے اور سیارے، وہ اب تک سائنسدانوں کی نظر جہاں تک پہنچی کہ 3 ٹریلین گیلیکسی ہے کائنات۔ ایک گیلیکسی یعنی تقریباً 10 لاکھ ستاروں کا گروپ، 10 لاکھ ستاروں کا گروپ یہ گیلیکسی۔ تو اب تک ٹیلیسکوپ سے جتنی نظر پہنچی، یہاں تک کہتے 3 ٹریلین، ملین نہیں، اس پر 3 صفر لگاؤ تو بلین، اور بلین کے اوپر 3 صفر لگاؤ تو ٹریلین، 3 ٹریلین گیلیکسی ہے۔ تو اللہ کی کائنات کتنی بڑی؟ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اب بہت زیادہ وسیع قدرت والے۔ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں ہوں گی۔ امام راضی نے 2 جنتوں کی الگ الگ وجہ بیان کی، 4 وجوہات بیان کی۔ نمبر 1 کہ وہ 2 جنتیں کیوں؟ ایک تو اس نے نیکیاں کی اس کے لیے، اور دوسرا گناہوں سے بچا اس کے لیے، تو 2 جنتیں۔ پوائنٹ نمبر 2، کیونکہ یہاں پوری صورت ہے بہت تذکرہ چل رہا ہے جنات اور انسان۔ دوسرا انہوں نے یہ بیان کیا کوئی 2 جنتیں، انسانوں کی الگ جنت، جنات کی الگ جنت، انسان کی ان کے مزاج کے مطابق، جنات کی ان کے مزاج کے مطابق، اس لحاظ سے 2 جنت۔ تیسرا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ ایک تو چونکہ اس نے دنیا میں اعمال کیے اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور دوسری جنت ایکسٹرا انعام کے طور پر ملے گی، بلدینا مزید، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایک جنت ملے گی، اس نے دنیا میں یہ اعمال کیے، اچھے کام کیے، ایمان لایا، عبادت کی، اللہ کے بندوں کی مدد کی، ایک جنت اس کے لیے، اور دوسری جنت اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر دیں گی۔ یہ تیسرا پوائنٹ بیان فرمایا، اور چوتھا پوائنٹ یہ بیان فرمایا کہ ایک جنت جسمانی، ایک جنت روحانی۔ انسان جسم اور روح کا مجموعہ، کھانا پینا یہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں، بعض ہماری روحانی ضروریات ہوتی۔ تو روحانی ضروریات جیسے خوشی حاصل کریں، اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہی نہیں ہوتا ہے، چیزوں کے ساتھ۔
تو فرمایا کہ ایک جنت جسمانی ہوگی اور ایک روحانی ہوگی، اور صوفیاء خاص طور سے اس طرح تعبیر کرتے فروح وريحان وجنت نعیم، جسمانی جنت اور روحانی جنت۔ تو فرمایا کہ جو بھی اللہ سے ڈرتا رہے اس کے لیے دو باغات ہوئی، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ روایا افنان، ہری بھری شاخوں پر، اس کی شاخیں ہری بھریوں کی باغات، باغ درخت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ ہم جو بھی اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں بہت ساری نعمتیں درختوں سے حاصل کرتے ہیں، سبزیاں درختوں سے حاصل کرتے ہیں، پھل درختوں سے حاصل کرتے ہیں، لکڑی درختوں سے حاصل کرتے ہیں، گوند درختوں سے حاصل کرتے ہیں، بہت ساری دوائیں درختوں سے حاصل کرتے ہیں، بہت سارے فائدے اللہ نے درختوں کے اندر رکھے۔ تو درخت لگانا، باغ لگانا، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ مسلمانوں نے ایک زمانے میں اس ملک کو باغات سے بھر دیا۔ جیسے جواہر لال نہرو اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھتے ہیں کہ بابر کے آنے سے پہلے اس ملک میں ایک طرح کا آم تھا، لیکن جب مغل آئے تو انہوں نے الگ الگ قلم کر کے کیسی طرح طرح کی ویرائٹی یعنی آم کی طرح طرح کی ویرائٹی بنا دی انہوں نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہاتھ ذوق رکھتے ہیں مسلمان باغات لگانے میں۔ مغل لوگ خاص طور سے ایک کتاب ہے گارڈن آف دا گریٹ مغل، ایسی تو بہت ساری کتابیں مغلوں نے کون کون سے باغات کیسے کیسے عالیشان باغات بنائے اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ تو سی ایم ولیم اسٹوارٹ اس کی کتاب ہے گارڈن آف دا گریٹ مغل، اس میں انہوں نے مغلیہ دور کے باغات کا ذکر کیا ہے۔ آگرہ کے باغات الگ کے، کشمیر کا شالیمار باغ، لاہور کا شالیمار باغ اور بہت سارے باغات۔ یہ دہلی کے اندر جو راشٹرپتی بھون میں باغیچہ ہے جس کو کہتے ہیں مغل گارڈن، راشٹرپتی بھون میں جو باغ ہے وہ مغل گارڈن، کیونکہ مسلمانوں نے بار بار جنت کا مطلب باغ، تو دنیا میں بھی انہوں نے باغات بہت زیادہ آباد کی۔ تو مغل گارڈن راشٹرپتی بھون کے اندر ہے، سر لوٹینس نے اس کا نقشہ بنائے، کیونکہ وہ مغلیہ دور کا باغ موجود تھا اس لیے اس کا نام مغل گارڈن رکھا۔ تو جب انگریز کے زمانے میں گارڈن بنانا تھا تو مغلیہ زمانے کے جتنے گارڈن بنے ہوئے تھے سب کی وزٹ کی انہوں نے، اور پھر یہ باغ بنایا، اس لیے اس کا نام رکھا مغل گارڈن۔ دہلی کے اندر ہر سال فروری میں عام لوگوں کے لیے وہ کھلتا ہے اور دنیا کے بہترین باغات میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اتنا ذوق رکھتے تھے کہ محمود بیگڑا نے جب چمپا نے جیتا تو کئی باغات وہاں بنائے۔ ایک ایران کا خاص ماہر آیا تھا باغ بنانے کے لیے، اس نے ایک بے مثال باغیچہ بنایا۔ اس نے چیلنج کیا، میراث سکندری کے اندر ہے تو اس نے چیلنج کیا کہ میں ایسا باغ بناؤں گا کہ میرے جیسا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے اس کو چانس دیا، محمود بیگڑا، اس نے ایک باغ بنایا۔ جب وہ چلا گیا تو ایک عام قسم کا مزدور آیا اور کہا کہ حضور بندے کو موقع ملے تو بندہ ایسا ہی باغ بنا سکتا ہے۔ کہا اچھا، کہا بالکل۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو موقع دیا جائے۔ تو آج کل وہ آلود ہے، اس جگہ پر جگہ نہیں اس کو دینا، تم باغ بنا، اور اس نے بہو اس کے جیسے فلواروں والا باغ بنائے۔ بادشاہ نے بڑا انعام دیا اور کہا کیسے بنائے؟ وہ باغ بنایا، تمام مزدور کے طور پر میں کام کرتا تھا اور بڑا جب اس کی ایک ایک حرکت کا میں نے جائزہ لیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور انعام دیا، اور اس جگہ کا نام
उस आदमी का नाम था हालोद खान, इसलिए उस जगह का नाम हालोद रखा है। चल हालोद जो नहीं, मैं एक भाग था मेरा सिकंदरी के अंदर तफसील से उसका जिक्र है, और इसी तरह भारतीय शैलत ने इसका तस्करा किया है हालोद खान का। तो ये बागात बनाने में मुसलमान माहिर थी, शफाफियत, सफाई, पाकीज़गी, दरख्तों का लगाना, ये तो हमारा शिआर, हमारी कहता है। आज दूसरों ने उसको उठा लिया, दूसरों ने ले लिया। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, फिर फरमाया ज़माता अफनान, ये दोनों बाग घरे घरे शाखों वाले होंगे। अल्लज़ी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फीहिमा ऐनान तजरियान, उन दोनों के अंदर दो बहते हुए चश्मे होंगे। जन्नत में तो नहरें, चश्मे, इनका क्या, जैसे फरमाया सूरह मोहम्मद में मसलुल जन्नती लती वअदल मुत्तक़ून, कि उस जन्नत की मिसाल जिसका मुत्तक़ियों को वादा किया गया। फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, ऐसे पानी की नहरें बह रही होंगी जो पानी बिगड़ेगा नहीं। अनहारुम मिन लबनिन lam यतग़य्यर तामुहु, ऐसे दूध की नहरें जो बिगड़ेगा नहीं। अनहारुम मिन ख़मरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, ऐसी शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए फरहत बख्श होगी। वअनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, साफ शफ़ाफ शहद की नहरें बह रही होगी। तो यहाँ दो चश्मों का जिक्र किया। फीहिमा ऐनान तजरियान, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि इससे इशारा है कि वो एक तो सलसबील का चश्मा जिसका तज़किरा सूरह दहर में है, और एक बमिज़ाजुहु मिन तस्नीम, तो तस्नीम का चश्मा जिसका तज़किरा सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर है, वो मुराद है। बहरहाल वहाँ जन्नत में फीहिमा ऐनान तजरियान, कि ये दो जन्नतें होंगी अल्लाह से डरने वालों के लिए, और उसके अंदर दो चश्मे होंगे जहाँ हर एक का दोस्तों का तज़किरा चल रहा है। और ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, हर फल की तरह तरह की किस्में, हर फल होगा और फल की एक वैरायटी नहीं, जैसे आम होता है गर्मियों किस्म के होते, तो जन्नत के अंदर हर फल की। मौलाना हजरत शफी साहब ने किस्म किस्म के मेरे ऐसा तर्जमा किया, और ज़ौजान का मतलब होता है जोड़ा, कि जैसे मेवा कर है तो खुश्क होगा उसी किस्म का, जैसे अंगूर तर अलग होता है, खुश्क अलग होता है, खजूर तर अलग होता है, खुश्क अलग होता है। तो ये भी मुराद वैराइटीज ऑफ फ्रूट, तरह तरह के मेवे, तरह तरह के फल। तो फरमाया कि इन जन्नतों के अंदर फीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, उन दोनों में हर तरह के मेवों की तरह तरह की किस्में होंगी। अब ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जन्नत के तरफ कैसे हरे भरे होंगे। हदीस शरीफ के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरख्त ऐसा, एक घुड़सवार, माहिर घुड़सवार 1 साल तक चलता रहे। दुनिया का माहिर घुड़सवार 1 साल तक चलता रहे तो भी उसका साया खत्म न हो, ऐसा वो दरख्त होगा। तो ये जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की नेमतें रखी है, उन लोगों के लिए रखी है जो अल्लाह को पहचाने, उन लोगों के लिए रखी है जो ईमान लाए, जो एक अल्लाह की इबादत करे, जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक दुनिया के अंदर चले, जो पाकीज़ा हया वाली, सच्चाई वाली, अमानतदारी वाली जिंदगी गुजारे, जो दूसरा के अंदर अल्लाह के बंदों के काम आए, जो दूसरों के हुकूक को अदा करे। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जन्नत की नेमतें तैयार कर रखी है, और ऐसी नेमतें कि जो
न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न किसी दिल के ऊपर उसका ख्याल गुजरा। ऐसी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में मकाम नसीब फरमाए। आमीन। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. أمسينا وأنت الملك لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله